صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد آ گئی بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دن میں تقریباً زیادہ حصہ 24 گھنٹوں کا وہ مسجد کی طرف آتے جاتے ہی گزارتے تھے، کبھی جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں، اور حقیقی طور پر وہ ایک اوپن یونیورسٹی تھی۔ جو لوگ ان کے قریب رہے ہیں وہ میری اس بات کی شہادت دیں گے کہ وہ مسجد سے چلتے تھے تو درس شروع ہو جاتا تھا، کبھی وہ کسی درخت کو سامنے رکھ لیتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ درخت جو ہے یہ اللہ نے کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے، یہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہماری بکریاں کھاتی ہیں، دودھ دیتی ہیں، یہ درخت اس لیے ہے۔ وہ درس شروع ہو جاتا تھا، اسی طرح ادھر سے آتے ہوئے درس شروع ہو جاتا تھا، یہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ پنڈی میں کبھی میرے پاس ہمارے وہاں غریب خانے پر موجود ہوں تو دوسرے یا تیسرے دن ان کا ایک خاص جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور جن کو ان سے محبت ہے نا ان کو لطف آ جائے گا۔ بچے ظاہر ہے ہر چھوٹے بچے اپنے دادا سے محبت کرتے ہیں، یہ جو دادا اور پوتے کا پیار ہوتا ہے یہ اپنے بچوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ 2-3 دن کے بعد وہاں سے چلنے لگتے نا تو میرے بچے ان سے چمٹ جاتے، جان جی آج نہ کہیں، آج نہیں، بہت زور لگاتے۔ تو آپ پتہ ہے جملہ کیا ہے ساتھ فرماتے، وہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے تو سب مجھے آج مجبور نہ کرو، مجھے اپنی مسیحی تو بندہ لگاؤ۔ یہ ہے مسجد کے ساتھ لگاؤ کہ مجھے میری مسجد یاد آ رہی ہے، میں آج نہیں رہ سکتا، آج نہیں جاؤں۔ یہ مسجد کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اور پھر ان مسجدوں میں بیٹھ کر ذکر اللہ کرو، ان مسجدوں میں بیٹھ کر گپیں مت مارو۔ وہ اور تھوڑی جگہ یہاں آتے ہو، یہاں آ کے خاموشی سے اللہ کا ذکر کرو، اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرو، یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ خوش قسمت امت ہو، خوش قسمت امت ہو، دنیا کی اور کوئی قوم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ جس کے پاس ان کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب اسی صورت میں موجود ہو، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ واحد امت تم ہو جو پورے آہنگ کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہو یہ جو قرآن شریف ہم نے اٹھایا ہوا ہے نا یہ وہی ہے جو 1500 سال پہلے محمد عربی میں نازل ہوا۔ عالم جاہل پڑھا لکھا ان پڑھ ہر ایک پورے دعوے کے ساتھ پورے یقین محکم کے ساتھ کہہ سکتا ہے یہ قرآن کوئی کوئی اس میں سے غلطی کے نکال سکتا۔ اور پھر پیغمبر اعظم و آخر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ، حضور اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، پھرتے کیسے تھے، بڑا ملتا تو کیسے ملتے، چھوٹا ملتا تو کیسے ملتے، کھانا کھاتے تو کیسے کھاتے، سوتے تو کیسے، جاگتے تو کیسے، یہ سارا موجود ہے۔ یہ صحابہ کی بات کر رہا تھا میرا عزیز، یہ بڑے عجیب لوگ تھے، یہ بڑا ان کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ہی محفوظ کی ہیں، یہ ہمارے پاس کیسے پہنچے؟ یہ عجیب لوگ تھے، ان کے ادب اور احترام کا تو یہ عالم تھا، کہتا ہے کہ یہ حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوتے تھے، کہ ذرا سر ہلایا تو پرندہ اٹھ جائے گا، اتنا ادب اور احترام۔ لیکن کمال لوگ تھے،